ہمیں کیا پتہ کب موت آنی ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے. جو پردیسی ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے. ہم بھی یہاں پردیسی ہیں. ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے. مگر غفلت آ جاتی ہے, اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں ہوتا. ایک بڑے میاں تھے, 85 سال عمر تھی. ایک مرتبہ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں, نیکی کروں, آپ بھی اللہ اللہ کریں. تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا, کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نا, پھر میں نماز شروع کر دوں گا. جو 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا, یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے. عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے, لوگ دعائیں مانگتے ہیں, کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی ہم جیسے کم ہمت تھوڑی سی دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ایک بڑے میاں 2 نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے. تو حیرت ہوئی, اللہ وقوف کا وقت ہے اور اس وقت میں بڑے میاں ہنسی مذاق کی باتیں. تو میرا دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑا یاد دہانی کرواؤں, اور جب سنا تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں سے شادی کی باتیں کر رہے تھے. ٹاپک بھی یہ اور وقوف عرفات کا وقت. تو میں نے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے, جو گزر جائے واہ واہ ہے. حالانکہ جو گزر رہی تھی وہ تو آہ آہ تھی. تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں ویسے تو 72 سال عمر ہو گئی لیکن دل میرا 27 سے اوپر نہیں گیا. میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت اگر 72 سال کی عمر کا بندہ یہ جواب دے کہ عمر تو میری 72 سال ہو گئی, دل 27 سے اوپر نہیں گیا, یہ دھوکہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو قبر ہماری منزل ہے مگر غفلت اس کا دھوکہ ہے, اس کی رکاوٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام اپنا ٹھیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں. دفتر کا کام, بزنس کا کام, گھر کا کام. اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آخرت کا کام رہ جاتا ہے. نماز قضا ہو گئی, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, ذرا دیر سے سوتے ہیں, آج دعوت پہ چلے گئے اس لیے فجر نہیں ہو سکی. ان چیزوں میں لگ کے فجر نماز قضا ہو جانا یہ تو بہت بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے. وہ کیسے کہ دنیا کی ضرورتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ ہم ان کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت بیک پہ چلی جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دھوکہ بن جاتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا سحارتن, دنیا جادوگرنی ہے. جادوگر کا جادو ہو جاتا ہے نا تو بندے کو سمجھ نہیں لگتی کیا ہو رہا ہے. ایسے دنیا کا بھی جادو ہو جاتا ہے, بندہ دنیا سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے, نہ اسے آخرت کی فکر نہ آخرت کی پرواہ. بس مولانا کیا ہے, مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. حیرت کی بات ہے, کیسے مرنے کی فرصت نہیں؟ جب موت آئے گی تو پھر کیا آپ اس کو نہ کر سکیں گے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے بڑا عالیشان محل بنوایا, پھر اس نے دوستوں کی دعوت رکھی اور پھر اس نے ایک تخت بنوایا کہ دعوت کے بعد یہاں بیٹھیں گے اور میں ایکسپلین کروں گا لوگوں کو اس کا ڈیزائن کیسے تھا, اس کا آرکیٹیکٹ نے کیسے کام کیا, میں نے ماربل کہاں سے لیا, فرنیچر کہاں سے لیا, شینڈلیئر کہاں سے لیا, میں ان کو ڈیٹیلز بتاؤں گا. جب محفل عروج پر تھی اور وہ اپنی بلڈنگ کے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس کا نوکر گیا دیکھنے کے لیے تو ایک بڑے میاں کھڑے تھے. تو نوکر نے غصہ کیا, بڑے میاں آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ اس نے کہا جاؤ اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہیں. تو حیران ہو گیا, آیا اور آ کے اس نے مالک کے قریب آ کے کان میں کہا ایک بڑے میاں باہر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے بتاؤ ملک الموت آئے ہیں. تو نام سن کے وہ حیران ہوا, کہتے یار اس کو کوئی بہانہ بناؤ, بھیج دو اس کو. جب کہا نا کہ بہانہ بنا کے بھیج دو تو دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا تھا. کہنے لگا کہ جب میں آتا ہوں میں لوگوں کو بھگتاتا ہوں, مجھے کوئی نہیں بھگتا سکتا. یہ کہا اور اس کی روح کو قبض کر لی. تو یہ دھوکہ ہے نا کہ انسان اتنا دنیا میں منہمک ہو جائے کہ آخرت ہی یاد نہ رہے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے, ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو. وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے, لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے, اتنا روزہ رکھیں گے, اتنی تلاوت کریں گے, اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے, اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں. آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کی عمر 18 سال تھی, زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا, میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو, کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج